حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص آ کر بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک بچہ ہے، ایک بچی ہے، اس نے بچے کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے، بیٹی کو زمین پر بٹھایا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان تمہیں عدل قائم کرنا ہے۔ یہ فرق کیسا ہے تیرے اندر کہ بیٹے کو گود میں بٹھاتا ہے اور بیٹی کو دوسری طرف گود کے دوسرے حصے میں کیوں نہیں بٹھایا، زمین پر کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ تو نے بیٹے اور بیٹی میں فرق کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو اس خوف سے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے قتل مت کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم تمہیں بھی روزی دے رہے ہیں اور انہیں بھی ہم رزق عطا کر رہے ہیں۔ تو دین اسلام ہمیں یہ رہنمائی دیتا ہے، سمجھاتا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کر دینا، ان کی صلاحیتوں کو مسخ کر دینا، انہیں جاہل رکھنا، انہیں علوم سے ناآشنا رکھنا، سوسائٹی اور سماج کی اقدار ان کے اندر نہ منتقل کرنا، یہ جرم ہے والدین کا۔ اگر وہ یہ کردار ادا نہیں کرے گا تو وہ مجرم بن جائے گا، اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی، اسے سزا دی جائے گی، وہ جہنم میں جل سکتا ہے، اللہ کے غضب کا شکار ہو سکتا ہے۔ دین اسلام اس اعتبار سے ہمیں مختلف رہنمائیاں دیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں اولاد پیدا ہو تو سب سے پہلا کام یہ ہے حسنوا اسماء اولادکم، اپنی اولاد کے نام اچھے رکھو۔ اچھا نام رکھنا جس کا کوئی معنی بنتا ہو، جس کا کوئی مطلب بنتا ہو، یہ ایک ضروری چیز ہے جس کی طرف توجہ دلائی۔ کہتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک والد آیا، اس نے اپنے بچے کی نافرمانی کی شکایت کی کہ میرا بچہ نافرمان ہے اور یہ زیادتی کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو بلایا اور اس کے سامنے گفتگو کی، والدین کے حقوق بیان کیے۔ تو اس نے سوال کیا امیر المومنین، کیا والدین کے حقوق ہی ہیں یا ان پر کوئی فرائض بھی عائد ہوتے ہیں، ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، والدین پر فرائض بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اس بچے نے پوچھا کہ امیر المومنین وہ فرائض کیا ہیں، وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کہا کہ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اچھی جگہ پر شادی کرے، اچھی خاتون لے کر آئے گھر میں، کیونکہ گھر کا ماحول اور گھر کا نظم و انتظام تو عورت نے سنبھالنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کی اولاد ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھے، پھر اسے اچھی تعلیم دے، اسے قرآن کی تعلیم سے آشنا کرے، اسے سوسائٹی کی تعلیم دے۔ وہ بیٹا کہنے لگا امیر المومنین، میرے باپ نے جس ماں کا انتخاب کیا میرے لیے وہ ایک باہر سے آئی ہوئی بکی ہوئی عورت ہے۔ اس دور میں یہ خرید و فروخت انسانوں کی بھی ہوتی تھی، غلام بنتے تھے، لونڈیاں بنتی تھی۔ یہ حبشن ہے، جاہل عورت ہے۔ پھر اس نے میرا نام جہد رکھا ہے، جس کا مطلب ہے گندگی کا کیڑا۔ پھر اس نے مجھے تعلیم نہیں دی، علم نہیں سکھایا،
میں بڑا ہو گیا تو مجھے اس نے کام پر لگا دیا، اب میں صبح سے لے کر شام تک جانور چراتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، اور اب یہ مجھ سے طمع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو سائڈ پہ کر دیا، والد کو حاضر کر لیا کہ یہ غلطی تو تیری ہے، مجرم تو ہے، کام خراب تو نے کیا ہے، اور تو اپنے خراب کیے ہوئے کام کی شکایت لے کر ہمارے پاس آ گیا۔ تمہیں اپنے فرائض کو سمجھنا چاہیے، اپنے فرائض کو ادا کرنے کی ترتیب بنانی چاہیے۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص آ کر بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک بچہ ہے، ایک بچی ہے، اس نے بچے کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے، بیٹی کو زمین پر بٹھایا ہوا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر جب نگاہ پڑی، اللہ کے حبیب نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان تمہیں عدل قائم کرنا ہے۔ یہ فرق کیسا ہے تیرے اندر کہ بیٹے کو گود میں بٹھاتا ہے اور بیٹی کو دوسری طرف گود کے دوسرے حصے میں کیوں نہیں بٹھایا، زمین پر کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ تو نے بیٹے اور بیٹی میں فرق کیا ہے۔ آج ہم بھی یہی کرتے ہیں، ہمیں بچے بڑے اچھے لگتے ہیں، ہم ان کا زیادہ دھیان دیتے ہیں، بچیوں سے زیادہ ان کو نوازنے کی کوشش کی جاتی ہے، کھانے میں اچھی چیز بچے کو دی جاتی ہے، لیگ پیس بچے کو دیا جاتا ہے، بیٹی کو دوسری بوٹی دیں گے کہ تو یہ کھا۔ وہ یہ فرق کیوں کر رہے ہیں ہم؟ انسانی سوسائٹی میں یہ مرد اور عورت، یہ بیٹا اور بیٹی، یہ دونوں ایک جیسے ہیں، ان میں ہم اپنی رائے سے مرضی سے کوئی فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ اب دیکھو حضور علیہ السلام نے یہ تربیت دی، اب یہاں سے یہ گھر کا ماحول چل رہا ہے۔ اب وہی بچہ جسے ہم بڑی اس کو پروٹوکول دیتے تھے، بڑا خیال رکھتے تھے، جیسے ہی اس کی شادی ہو جاتی ہے اب وہ ہمیں برا لگنے لگتا ہے۔ اب یہ دوسرا سین شروع ہو گیا، شادی کے بعد وہ بچہ اچھا نہیں لگ رہا، اب بچی کے ساتھ رشتہ داری پال لی، اس کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، ٹیلی فون پر سارا دن ماں لگی ہے، باپ لگا ہے، اب دوسرے کے گھر میں جا کر دخل اندازی شروع کر دی۔ اب سارا دن بندہ 2 گھنٹے ٹیلی فون کرے تو 2 گھنٹوں میں کیا باتیں کرے گا؟ سالن کیا بنایا ہے، روٹی کیا بنائی ہے، کس کو کیسے دیا ہے، اس کو ایسے نہیں دینا، اس کو ایسے نہیں دینا، یہاں پیچھے سے ہدایات کا پورا پرچہ چل رہا ہے، بچی کا گھر بھی برباد کر دیا۔ تو ماں باپ انہیں اپنے فرائض سمجھنے ہیں، جب ماں باپ فرائض نہیں سمجھیں گے سوسائٹی نہیں ترقی کرے گی، سماج آگے نہیں بڑھے گا۔ حضور علیہ السلام کی محفل میں ایک باپ آتا ہے، یا نبی اللہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اجازت نہیں، اجازت نہیں ہے، آدھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اجازت نہیں ہے، 3 حصے مال اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہوں، اجازت نہیں ہے۔ آپ نے 1/4 پر کہ 1/4 حصہ تو اللہ کے راستے میں دے سکتا ہے۔ پھر آپ نے ایک مثالی جملہ ارشاد فرمایا اس باپ کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے، کہ تو اپنی نسل کے لیے کما کر ان کی ضرورتیں پوری کرنے کا سامان چھوڑ کے جا، اس سے بہتر ہے اگر تو سارا مال خرچ کر دیتا ہے تو نے اپنی اولاد کو بھوکا اور ننگا کر دیا، اب وہ کل مانگتے پھریں گے، ان کا ہاتھ لوگوں کے سامنے ہوگا، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہوں گی، اور تو نے وہ مال جو ہے نا سارا پہلے ہی خرچ کر دیا۔ اس لیے یہ مال کی تقسیم میں، اس کے خرچ کرنے میں دین اسلام نے والدین کو رہنمائی دی کہ وہ کیسے کردار ادا کریں گے۔ اسی لیے اگر کوئی باپ وصیت کرتا ہے، شریعت
اس پورے مال کے تیسرے حصے پر اس کی وصیت کو نافذ کرتی ہے۔ سارے مال کی وصیت کر جائے تو وہ وصیت نافذ العمل نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں کس طرح سے ادا کر رہے ہیں، کیسے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ اب ہمارے بچوں میں سے جس بچے نے ہمیں زیادہ پوچھ لیا اس کو زیادہ مال دے دیا، چیزیں اس کے نام کر دی۔ جس نے ہمارا دھیان نہیں رکھا اس کو ہم نے مال سے محروم کر دیا۔ یہ اختیار باپ کے پاس نہیں ہے کہ وہ کسی کو زیادہ مال دے دے، کسی کو کم مال دے دے۔ اللہ نے یہ اختیار اس کو نہیں دیا، بلکہ اسے حکم دیا کہ وہ شریعت کے قوانین کے دائرے میں رہ کر کردار ادا کرے گا۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، یا نبی اللہ، ایک روایت مسلم شریف کی ہے، ایک روایت بخاری شریف کی ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اس نے، بیوی نے اس کو کہا کہ اپنے اس بچے کو کچھ دو۔ اب جب وہ دینے لگا تو بیوی کہنے لگی میں تب راضی ہوں گی جب اس پر رسول اللہ گواہ ہوں گے۔ وہ اس کو ایک غلام دے رہا ہے، بخاری شریف کی روایت میں گھوڑا دے رہا ہے۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس چلا گیا کہ یا نبی اللہ، آپ کی گواہی چاہیے، میں اپنے اس بچے کو یہ غلام ہدیہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تیری کوئی اور اولاد ہے؟ اس نے کہا ہاں اور اولاد بھی ہے۔ کہا کیا تو سب اولاد کو غلام دے رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، باقیوں کو نہیں دے رہا، صرف اس کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، تو ظلم کر رہا ہے، اپنی اولاد میں سے ایک کو ترجیح دے رہا ہے، ایک کی عزت کو کم کر رہا ہے، اور رسول اللہ کو گواہ بنا رہا ہے کہ آپ گواہ بن جائیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، اس لیے تمہیں اپنا، اگر یہ ایک بچے کو دے رہے ہو تو سارے بچوں کو دینے کا انتظام کرو، تو پھر ہم گواہی دے دیں گے۔ آپ دیکھو دین اسلام نے، اسی لیے حضور علیہ السلام نے یہ رہنمائی دی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جی میں نے اپنے بچے کو آگ کر دیا ہے۔ یہ آگ کیسے کر دیا؟ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنے کسی بچے کو آگ کر سکتے ہیں؟ کوئی اجازت نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے اپنی اولاد میں سے کسی کو دنیا کی وراثت سے محروم کر دیا، اللہ جل جلالہ اسے کل قیامت کے دن جنت کی وراثت سے اس باپ کو محروم کر دے گا کہ جا تیرا جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تیری کوئی جگہ نہیں، اس لیے کہ تو نے دنیا میں اپنی اولاد کو وراثت سے محروم کر دیا۔ پھر بچیوں کے ساتھ زیادتی، یہ جو جہیز دیا جاتا ہے اور پھر اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ تو ہم نے تمہیں جہیز دے دیا، فلاں چیز بنا کر دے دی، فلاں بنا کر دے دی، اس لیے اب تمہارا جو حق یہاں بنتا تھا وہ ہم نے ادا کر دیا، اب تمہیں یہاں سے حق نہیں ملے گا۔ دستخط کروائے جاتے ہیں، بھائی بہنوں سے کرواتا ہے، باپ اپنی بچی سے کرواتا ہے۔ یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ اگر آپ اس کو وراثت دے رہے تھے تو اس کو پہلے بتاتے کہ بیٹی جہیز وراثت میں ملے گا، خاندان کو بتاتے ہم جہیز اس کو وراثت میں دے رہے ہیں، ناک اونچا کرنے کے لیے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، بڑی واہ واہ ہو گئی۔ بعد میں زمین میں سے اس کو بے دخل کر دیا، مکان سے بے دخل کر دیا کہ جی ہم نے جہیز دیا تھا۔ جہیز تو اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے دیا ہے، شریعت نے جہیز کو کوئی فرض اور واجب تو کیا ہی نہیں، یہ تو ہماری رسوم ہیں۔ اسی طرح اولاد کو اگر جو زمین موجود ہو، مکان اور وسائل موجود ہوں، اور اپنی بچیوں کو نکاح کر کے نہیں دیتا کہیں کہ جب نکاح کر کے دوں گا وراثت تقسیم ہو جائے گی اور بہت سارا حصہ وہاں چلا جائے گا، دوسری طرف سے حصہ لینے کے چکر میں ہے اور ادھر حصہ دینے کے لیے اپنی نسل پر اتنا بڑا ظلم کر دیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ قتل اولاد میں اولاد کو تعلیم نہ دینا بھی ہے۔ رزق کماؤ، محنت کرو، شریعت اسلام نے ماں باپ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کو، اپنے سماج کو، اس کے اندر اپنے بچوں کی حیثیت کو قائم رکھیں، بنا کر رکھیں، انہیں رزق دیں، انہیں وسائل معیشت دیں، ان کی ضرورتیں پوری کریں۔ نان نفقہ شوہر کے ذمہ رکھا ہے، نان نفقہ باپ کے ذمہ رکھا ہے۔
یہ تیری ذمہ داری ہے ان کو تربیت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق ادا کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے نان نفقے کو پورا کرنے کے لیے سماج میں باہر نکلے، اب وہ ننھا سا پھول وہ جب باہر نکلے گا، باہر بہت سارے بد اخلاق لوگ موجود ہیں، انسانی سوسائٹیوں کو تباہ کرنے والے، نسلوں سے ذاتی فائدے اٹھانے والے۔ اب نتیجہ کیا پیدا ہوگا؟ جیسے ہمارے ہاں کیا جاتا ہے کہ جناب جو ہے نا یہ فلانا امیر آدمی ہے، اس کے گھر میں بیٹا چھوڑ دیا کام کرنے کے لیے، بیٹی چھوڑ دی۔ یہ کتنے پیچھے کیس آئے ہیں کہ وہ بچی کو انہوں نے، چھوٹی سی معصوم بچی تھی 13-14 سال کی، مار کے مار ہی دیا، ہاں جی قتل کر دیا اس کو۔ اب وہ باپ اور ماں اسے چھوڑ کے ہیں نا، وہاں اس کی تنخواہ لے رہے ہیں، ہر مہینے جاتے ہیں پیسے لے کے آ جاتے ہیں۔ اب وہ ظالم جو مرضی ہے اس بچوں کے ساتھ کریں، اس کی عزت کے ساتھ کھیلیں، اس کی عفت و پاک دامنی کے ساتھ کھیلیں، اسے ماریں، اس سے جو مرضی ہے کام لیں، اسے اچھا لگے تب بھی لیں، اچھا نہ لگے تب بھی لیں۔ یہ باپ کی ذمہ داری تھی، اپنا مال کمانے کے بجائے اپنی نسل کو اس نے غلط راستے پر ڈی ٹریک کر دیا۔ اس کی تعلیم کا دور تھا، اس کے علم حاصل کرنے کا دور تھا، ہم نے اپنی خواہشات اور مرضیات کے لیے اس کو تھوڑے سے پیسوں کے لیے اس کا سارا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ یہ ذمہ داری بتلائی، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نسل کو کس طرح سے آگے بڑھائیں گے۔ اسی لیے دین اسلام، میرے پاس بہت سارے دوست آتے ہیں کہ ہم اپنی وراثت اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی شریعت نے تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے، ترکے کی تقسیم باقاعدہ موجود ہے، ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ دین اسلام نے پیش کی ہیں۔ آپ سورہ نساء کا مطالعہ کریں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے ساری تفصیلات پیش کر دیں۔ یہ 2 رکوع ان میں ساری چیزیں پیش کی ہیں کہ آپ اپنی اولاد میں اپنی وراثت کی تقسیم کے اصول کیا ہوں گے۔ جب آپ دنیا سے جائیں گے یہ تقسیم خود بخود نافذ العمل ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو، آج کتنی ضرورت ہے دین اسلام کے ان اصولوں کو سیکھنے کی، سوسائٹی کو اچھا بنا کر اچھی نسل کھڑا کرنے کی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین تحفہ دے سکتا ہے، وہ تحفہ کیا ہے کہ وہ اس کے اندر اعلیٰ خلق پیدا کرے۔ اب اعلیٰ خلق کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے لیے اسے کردار ادا کرنا پڑے گا۔ پھر دین اسلام نے عشیرہ، خاندانی نظام کا تصور دیا ہے کہ خاندانی نظام کے اندر رہ کر ہم اپنی زندگی کی بنیاد بنائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے بولنے کی کیپیسٹی بڑی زیادہ ہو جاتی ہے، دادا بنا نانا بنا اب وہ باتیں کرتا ہے۔ دین اسلام نے خاندانی نظام میں دادے اور پوتے کو جوڑ کے رکھا ہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں، یہ پوتا دادے کے پاس ہوگا۔ بچے کا کام ہے سوال کرنا، سننا، کیا بات ہو رہی ہے، انہیں باتوں کو اپنے دماغ میں جمع کرنا۔ دادے کا کام ہے گفتگو کرنا۔ اب ہم نے عشیرہ، خاندانی نظام توڑ دیا۔ اب وہ بچہ وہ کارٹون دیکھ رہا ہے، وہ خاندانی نظام سے کٹ گیا ہے، وہ کہیں اور کسی نظام میں جڑا ہوا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا پیدا ہوا کہ ایک دادے کے پاس پچھلی 100 سالہ تاریخ موجود تھی، وہ ساری تاریخ اور وہ اخلاقیات، وہ تعلیمات وہ منتقل ہوتی نسل میں۔ شریعت اسلام نے عشیرہ، خاندانی نظام کے ذریعے اس کو ترتیب میں کر دیا۔ آج ہم نے اس نظام کو توڑ دیا ہے، نتیجہ آپ دیکھ لیں ہماری سوسائٹی کے کیا حالات ہیں۔ تو میرے دوستو، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ان فرائض کو سمجھ کر کہ گھر میں کس کی کیا ذمہ داری ہے، گھر میں ساس کی کیا ذمہ داری ہے، بہو کی کیا ذمہ داری ہے، کتنا کس کی ذمہ کام ہے۔ یہ نہیں کہ ایک سارا کام ایک بہو کے سپرد کر دیا اور اس کو مشین کی طرح چلا رہے ہیں، صبح سے لے کر رات تک سارے گھر کا کھانا پینا دانا اسی نے تیار کرنا ہے۔ تو دین اسلام ہر ایک کے حقوق پیش کرتا ہے، ذمہ داریاں بتلاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم اپنی سوسائٹی کو آگے اچھا بڑھا سکتے ہیں۔ اس پر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمارا وقت اب اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اس کو آگے چلائیں، اس لیے آپ جو ہے کھڑے ہو جائیں تاکہ ہم نماز ادا کر سکیں۔